روضۃ الاطفال اسلامی کڈز میگزین میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روضۃ الاطفال کی آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سخاوت و حیا کے پیکر۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی موجود بیل والے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو چلیے آپ کو لے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ننھے ساتھیوں، آج جس ہستی کے بارے میں آپ کو چند معلومات فراہم کرنی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار سابقون الاولون یعنی اول اسلام لانے والوں میں سے ہے۔ مرد حضرات میں سے آپ رضی اللہ عنہ وہ تیسرے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر تا حیات خود کو غلبہ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں امام کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئیں۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ اس وقت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور روئے زمین پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی حیا و سخاوت میں بے مثال تھے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر آرام فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت نہ بدلی اور لیٹے رہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، تب بھی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا فوراً پنڈلی مبارک پر ڈال دیا اور اٹھ بیٹھے۔ یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حیا کا پاس۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم کا کنواں خریدا اور مسلمانوں کی ضروریات کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کے لیے قیمتی جگہ کو خرید کر وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، جب لشکر اسلامی انتہائی گرمی اور مشکل ترین حالت میں راہ جہاد میں نکلا تھا تو لشکر کے آدھے اخراجات اٹھانے کا اعزاز بھی آپ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اس غزوہ کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 جنگی گھوڑے، 5.5 کلو سونا اور 29.5 کلو چاندی پیش کر دی اور تنگی والے غزوہ کی تیاری کرنے والے کا شرف پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اور ان کی تیمار داری کے لیے رکے گئے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکہ حق کو بادل سے فاتحانہ لوٹے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما وفات پا چکی تھیں اور ان کو دفن بھی کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی وفات پر رنجیدہ ہو گئے، مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بے شک تجھے بھی اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو جنگ بدر میں شریک ہوا۔ بخاری شریف۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ خیبر میں بھی شرکت کی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک دستے کا کمانڈ بنا کر بھیجا تو کامیاب و کامران لوٹے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے، بے شمار فلاحی و رفاہی منصوبے چلائے اور اسلام کی اشاعت کا کام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا۔ اچانک جب آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے پر بیعت لی۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک بائیں ہاتھ مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔
دور خلافت میں یہودیوں اور منافقوں کی چالوں اور سازشوں سے آپ رضی اللہ عنہ کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ انہوں نے اپنی کارکردگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور دی گئی بشارتوں کا تذکرہ کر کے ان باغیوں کو سمجھانا چاہا، مگر وہ نہ مانے اور یوں خون کا آخری قطرہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہا کر اسلام کے سچے اور جرری سپاہی ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ منصب شہادت پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی مدت 12 سال 11 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ رضی اللہ عنہ پر۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 34 ہجری بمطابق ماہ ذوالحجہ میں شہادت پائی۔ اسلام کے غلبہ کے لیے مال و جان کی قربانی اور مستعدی سے پیش کی جانے والی آپ رضی اللہ عنہ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایسے ہی مزید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلچسپ واقعات، قصص الانبیاء، دینی معلومات، اسلامی اور اچھی باتیں حاصل کرنے کے لیے روضۃ الاطفال چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے مفت نیکیاں کمائیں، دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔